حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ آپ حضرات کئی گھنٹوں سے یہاں تشریف فرما ہے، جو آپ حضرات کے ایمانی جذبے کا عکاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس موضوع پر جو خطابات ہوئے وہ بڑے قابل قدر اور سب کے لیے ایک روشنی کا سبب بنے ہیں، لیکن اس تمام گفتگو کے بعد جو قراردادیں اس اجتماع کی طرف سے منظور ہونی چاہیے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کو منظور کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جناب وزیر خزانہ اور جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر۔ یہ پہلی قرارداد ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے، جس میں حکومت پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 5 سال کی مدت میں ملکی معیشت کو سود سے پاک کر کے غیر سودی اسلامی نظام معیشت قائم کرے۔ پاکستان کے ہر دستور میں یہ بات درج تھی کہ ربا کو جتنی جلد ممکن ہو ختم کیا جائے گا۔ اس موقع پر محترم وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے دائر کی ہوئی اپیلیں واپس لی جا رہی ہیں اور وفاقی شرعی عدالت کے حالیہ فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ملک سے سود ختم کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کیا جائے گا۔ ہر مکتب فکر کے علماء کرام، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کو اس کام میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس اہم کام کے لیے ایسے فوری اقدامات اٹھائے جائیں جن سے اس مقصد کی طرف بامانہ پیش رفت واضح طور پر نظر آئے۔ دوسری قرارداد ہے کہ یہ نمائندہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اگرچہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جن پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں نے اپیلیں دائر کی تھیں انہوں نے ابھی تک وہ اپیلیں واپس نہیں لیں، اور ان میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ بینکوں اور مالیاتی اداروں میں جو سود لیا اور دیا جاتا ہے وہ ربا کی تعریف میں نہیں آتا، حالانکہ یہی وہ موقف ہے جو 3 مرتبہ اعلیٰ عدالتوں نے مستحکم دلائل کے ساتھ مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ پہلے یہ مسئلہ وفاقی شرعی عدالت میں زیر بحث آیا سن 1991 میں، اس نے حکومت کو سود ختم کرنے کی ہدایت کی، پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ نے میں یہ اپیل 8 سال زیر التوا رہی اور آخرکار اس نے بھی سپریم کورٹ کی تاریخ کا سب سے ضخیم فیصلہ دیا جس میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے خلاف ایک ریویو پٹیشن دائر کی گئی اور بینچ کو توڑ کر ایک نئی بینچ بنائی گئی جس نے یہ مسئلہ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا، جہاں وہ 20 سال تک پڑا رہا۔ اب 2022 میں اس عدالت نے بھی تفصیلی سماعت کے بعد وہی فیصلہ دیا جو اس سے پہلے 2 اعلیٰ عدالتیں دے چکی ہیں۔ اس طرح یہ 3 اعلیٰ عدالتوں کا متفقہ فیصلہ ہے جو قرآنی احکام کے عین مطابق ہے۔ اب اس کے خلاف ایک بار پھر اپیلیں دائر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس متفقہ فیصلے کو 31 سال کی جد و جہد کے بعد پھر غیر معینہ مدت کے لیے سرد خانے میں ڈالنے کا بہانہ بنایا جائے۔ لہٰذا یہ نمائندہ تمام مکاتب فکر کے علماء، دینی تنظیموں اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع ان پرائیویٹ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی طرح وہ بھی اپنی اپیلیں فوراً واپس لے کر اپنے نظام کو سود سے پاک کرنے کی کوشش میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ٹھاننے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔
यहाँ मैं भी ये भी अर्ज़ कर दूँ کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب جو پہلے گزشتہ وزیر خزانہ تھے، انہوں نے تمام بینکرز کا ایک اجتماع اسٹیٹ بینک میں بلایا تھا اور اس میں یہ بات رکھی گئی تھی اور اس کے تمام شبہات اور اشکالات کا ہم نے جواب بھی دیا تھا، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں کوئی بات وضاحت طلب ہے تو اس وضاحت کو بجائے اپیل کے ذریعے سپریم کورٹ سے طے کرانے کے خود وفاقی شرعی عدالت میں ریویو داخل کیا جا سکتا ہے اور اس وضاحت کو وہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات تقریباً سب کے اتفاق سے طے ہو گئی تھی، مگر افسوس ہے کہ ابھی تک پرائیویٹ بینکوں نے اپنی اپیلیں واپس نہیں لی اور وفاقی شرعی عدالت کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اگر انہوں نے یہ اپیلیں واپس نہ لیں تو یہ اجتماع عوام سے یہ اپیل کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ ایسے بینکوں اور مالیاتی اداروں کا بائیکاٹ کریں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ٹھاننے کا کم سے کم نتیجہ ہوگا۔ تیسری قرارداد، تمام مکاتب فکر کے علماء اور تاجر برادری کا یہ نمائندہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے خوشائند اعلان کے مطابق مقررہ مدت میں ملک کو سودی نظام سے نجات دلانے کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات کا آغاز کرے۔ اس کے لیے فوری طور پر مندرجہ ذیل کام ضروری ہیں۔ نمبر 1، وزارت خزانہ میں فوری طور پر غیر سودی نظام قائم کرنے کے لیے ایک مستقل ڈویژن اور اس کے تحت ایک مؤثر ٹاسک فورس قائم کی جائے جو اس اہم کام کے لیے ایک عملی نقشہ تیار کر کے مرحلہ وار سود کا خاتمہ کرنے کی مجاز ہو۔ اب تک اس کام کے لیے مختلف زمانوں میں 8 کمیشن اور کمیٹیاں قائم ہو چکی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رپورٹ آن ایلیمنیشن آف ربا فرام دی اکانومی 1978 and 2006۔ نمبر 3، رپورٹ آن بینکس اینڈ فائنینشل انسٹیٹیوشنز بائی دی کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی جون 1992۔ رپورٹ آف کمیشن فار ٹرانسفارمیشن آف دی فائنینشل سسٹم August 2001۔ Report of the Task Force of Ministry of Law, Justice and Human Rights 2002۔ Report of the Task Force of Ministry of Finance to propose measures to convert government borrowings into project-related financing according to Sharia, June 2002۔ Number 7, the report of Self-Reliance Commission prepared under the Ministry of Planning 1991۔ 8ویں، رپورٹ آف اسٹیئرنگ کمیٹی فار دا پروموشن آف اسلامک بینکنگ ان پاکستان دسمبر 2015۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 1978 سے سن 2015 تک مختلف اداروں نے اس موضوع پر تفصیلی غور و خوض کر کے ضخیم رپورٹیں تیار کی ہیں۔ یہ تمام کمیشن اور کمیٹیاں علماء کرام اور مالیاتی ماہرین پر مشتمل تھیں اور سب کا متفقہ نقطہ یہ تھا کہ ملک سے سود کا خاتمہ قابل عمل ہے اور ان میں اس کام کا طریقہ کار بھی تجویز کیا گیا تھا، لیکن ان کا کام سفارشات پیش کرنے کی حد تک محدود تھا۔ اب کسی مزید سفارشی کمیٹی یا سفارشی کمیشن کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے ایسی بااختیار ٹاسک فورس کی ضرورت ہے جو ان سفارشات کو عملی طور پر نافذ کرنے کا اختیار رکھتی ہو۔ نمبر 2، بعض صوبوں میں ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جن میں انفرادی یا مہاجنی قرضوں پر سود کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ قوانین پورے ملک میں نافذ کر دیے جائیں۔ نمبر 3، بعض ادارے ایسے ہیں جنہیں فوری طور پر سود سے پاک کرنے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، مثلا NIT یونٹ، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، پینشن فنڈ، سیونگ فنڈز اور کنزیومر فائنانس کے دوسرے شعبے، ان کو بلا تاخیر فوراً سود سے پاک کیا جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کے مطابق سود کا اصل متبادل بیع ہے، لیکن موجودہ قوانین بینکوں اور مالیاتی اداروں کو براہ راست بیع اور تجارت سے منع کرتے ہیں۔ ان قوانین پر نظر ثانی کر کے بینکوں اور مالیاتی اداروں سے یہ پابندی اٹھائی جائے۔ یہاں میں بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم یقیناً یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ضخیم کام ہے اور مرحلہ وار ادا ہوگا، لیکن تدریج وہی قابل قبول ہوتی ہے جس میں مرحلے طے ہوں کہ فلاں مرحلے تک ہم یہ کام کریں گے، اس کے بعد فلاں مرحلے تک یہ کام کریں گے۔
اس طرح وہ اگر تنفیذ کا یا عمل کیا جائے، اور چونکہ اس سے پہلے متبادل سسٹم جاری تھا، متوازن یعنی متوازی سسٹم جاری تھا، پیرل سسٹم، انٹرسٹ بیسڈ سسٹم اور اسلامک سسٹم، تو اس واسطے بعض جگہ اسلامی بینکوں کو کچھ کمپرومائزز بھی کرنے پڑے ہیں، لیکن جب پوری ملکی سطح پر یہ کام ہو تو اس میں ان کمپرومائزز کے بجائے ان کو صحیح معنی میں اسلامی روح کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی ہماری اب تک جو اکانومی ہے وہ ڈیٹ بیسڈ اکانومی ہے. اسلام کا اصل طریقہ یہ ہے کہ وہ ایکویٹی بیسڈ اکانومی ہو، اس کی طرف پیش قدمی کرنی ضروری ہے. یہ چوتھی قرارداد یہ ہے کہ الحمدللہ ملک کے دستور کی دفعہ 227 غیر مبہم الفاظ میں یہ قرار دیتی ہے کہ ملک کے موجودہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اس دفعہ کو عملی طور پر مؤثر بنانے کے لیے دفعہ 203 کے ذریعے وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے لیے سپریم کورٹ میں شریعت اپیلٹ بینچ تشکیل دی گئی تھی. ان دونوں عدالتوں میں علماء ججز کی شمولیت بھی ضروری تھی. تمام مکاتب فقہ کے علماء اور تاجر برادری کا یہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس وقت یہ اہم ترین ادارے تقریباً معطل پڑے ہوئے ہیں. وفاقی شرعی عدالت میں اس وقت صرف 2 جج ہیں اور کوئی عالم دین اس میں شامل نہیں، جبکہ شروع میں یہ عدالت 7 ججوں پر مشتمل تھی جن میں 30 جج علماء دین تھے. اسی طرح سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ عرصہ دراز سے تقریباً معطل ہے. بہت سے اہم مقدمات سال ہر سال سے زیر التوا ہیں اور بینچ کا اجلاس شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. لہذا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وفاقی شریعت عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کو فعال بنایا جائے اور ان کی خالی جگہوں کو علماء سے پر کیا جائے. یہ آخری قرارداد ہے جو اگرچہ براہ راست سود سے متعلق نہیں ہے لیکن اپنی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ اجتماع پچھلی حکومت میں منظور کیے ہوئے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے کہ اس میں ترمیم کر کے اسے شریعت کے مطابق بنایا جائے. جن لوگوں میں مرد اور عورت دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے ان کے حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں انہیں باعزت مقام دینا بے شک ضروری ہے، لیکن ان کی صنف یعنی سیکس کا تعین ایک خالص حیاتیاتی بایولوجیکل معاملہ ہے اور شریعت نے بھی اس کو طبی اصولوں پر چھوڑا ہے. اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ ایک شخص کو جو طبی اعتبار سے مرد ہو صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر عورت قرار دیا جائے، یا جو شخص طبی اعتبار سے عورت ہو صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر مرد تصور کیا جائے. ٹرانسجنڈر کی اصطلاح اسی غیر معقول اور غیر شرعی تصور پر مبنی ہے. اس لیے اس ایکٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں جو ترمیمیں پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق اس ایکٹ میں فوری طور پر وہ ترمیمیں نافذ کی جائیں. ٹرانسجنڈر کی اسی غیر معقول اور غیر شرعی بنیاد پر جوائے لینڈ کے نام سے جو بدنام زمانہ فلم جاری کی گئی ہے وہ اسلامی اور پاکستانی اقدار کے یکسر خلاف ہے. اس کی نمائش پر پابندی کا جو فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور وفاق اور دوسرے صوبوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس پر پابندی عائد کریں. یہ 5 قراردادیں آپ حضرات کو منظور ہیں؟ ماشاءاللہ. اب میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا، کیونکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس سیمینار کے انعقاد میں انہوں نے بہت رہنما کا کردار ادا کیا ہے. عرصے دراز سے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا مجھے یہ خواہش تھی کہ تمام مکاتب فقہ کے علماء کسی اجماعی مسئلے پر متحد ہو کر ایک مستقل فورم ایسا بنائیں جہاں پر ہم اجماعی مسائل پر غور کر کے اس کے بارے میں قراردادیں طے کر سکیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے فرمایا کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے سود کے سلسلے میں، تو ان کی یہ تجویز پر ہی میں نے یہ ساری کارروائی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اب میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات سے مستفید کریں.